نور اللہ یعنی نور اللہ، نور اللہ بھائی جنہوں نے اپنے صاحبزادے کے تقریب شادی کھانا آبادی کے موقع پر اس مجلس کا انعقاد کیا۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ان کے بچے کے نکاح عقد میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور جن بچوں کا نکاح عقد ہونے جا رہا ہے مولا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ان بچوں کو حضرت آدم و حوا اور حضرت علی و فاطمہ کے نقش قدم پر زندگی بتانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنا گوشہ چھوٹا سا گھونسلہ بنا کے تیار کیا پروردگار عالم اس میں کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اسی تعلق سے جس کے تعلق سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى المصحف والنظر الى الکعبہ والنظر الى العالم، اور جس مجلس میں بیٹھ کے تم خاموشی اختیار کر رہے ہو نا، اس مجلس کا مقام دبدبہ مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اگر جان جاؤ گے تو قسم خدا کی کبھی بھی اپنی زبان کو خاموش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھو گے۔ جب بھی سوچو گے کب اللہ کے اس کے رسول کے ذکر کی مجلس سج جائے اور کب ہم بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ بولیں، الحمدللہ بولیں، ماشاءاللہ بولیں، اللہ اکبر بولیں، یہی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ شادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک راستے سے ہوتا ہے، ایک راستے سے ہوتا ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ توجہ دینا اس بات پہ، بہت کان کھول کے سننا، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ زمین ملی نہ آسمان ملا، گئے ہوتے محفلیں ملا سننے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بعد میں مجھے دوست مت دینا مولانا کیا بولے ہمیں نہیں پتا۔ ایک راستے سے گزر ہوا سیدنا شیخ شادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جب ایک راستے سے گزر ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آ رہی ہے۔ تم نے مٹی کے ڈیلے کو خوشبودار دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کیونکہ تمہاری نظر میں وہ تاثیر نہیں ہے، تمہاری ناک میں وہ محسوس کرنے کی قوت نہیں ہے جو تم محسوس کر سکو۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، ہم کہاں اللہ والے ہیں؟ اللہ والے ہوتے تو ہاتھ میں کڑے پہنے ہوتے ہیں، ہاتھ میں دھرم کا دھاگا باندھے ہوتے ہیں، ہم اللہ والے ہوتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی مجلس سجی ہے، ننگے سر نیاز میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم۔ کوئی ادب، کوئی لحاظ، کوئی خیال کچھ تو ہونا چاہیے ہمارے پاس میں، کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کا گزر ایک راستے سے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آ رہی ہے، آپ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب سیدنا شیخ شادی رحمت اللہ تعالی علیہ حیران و پریشان ہوئے، آپ حیران و پریشان ہو گئے، آپ دل میں سوچ رہے کہ میں نے روئے زمین کے اوپر جب سے اپنا ظاہری زندگی جینے کا سلیقہ سیکھا ہے، جب سے میں نے خوف سنبھالا ہے، بہت سے مٹی کے ڈیلے دیکھے لیکن کبھی کسی مٹی کے ڈیلے کو خوشبودار نہیں دیکھا ہے۔ آپ حیران و پریشان ہو جاتے گئے، آپ پروردگار عالم کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتے گئے اور عرض کرتے ہیں مولا تجھے تیری عزت و جلال کی قسم مولا میں نے مٹی کے بہت سے ڈیلے دیکھے گئے لیکن مولا کبھی کسی مٹی کے ڈیلے کو خوشبودار نہیں دیکھا ہے مولا۔ آخر یہ وجہ کیا ہے پروردگار عالم کہ اس مٹی کے ڈیلے کو قوت گویائی عطا فرما۔ وہ اللہ کا نیک متقی پرہیزگار بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر کے دعا کرتا ہے، رب قدیر اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میرے جب بندے مومن جب تک دل سے ایک مرتبہ مجھے اگر یاد کرتا گئے تو 70,000 مرتبہ اس بندے کو میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کیا کرتا ہوں۔ تم کیسے نبی کے امتی ہو، کیسے خدا کے ماننے والے ہو، کیسے خدا کے بندے ہو، تم خدا کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم دنیا دار کو یاد کرتے ہو، دنیا کے لوگوں کو یاد کرتے ہو، اپنے رشتہ دار عزیزوں اقارب کو یاد کرتے ہو۔ ارے یہ معمول بنا لو، اگر ایک مرتبہ دن میں تم نے خدا کو یاد کیا گیا تو 70,000 مرتبہ خدا تمہیں یاد کرے گا۔ اگر دن میں ایک مرتبہ تم نے ایک قدم خدا کی بارگاہ میں بڑھایا گیا تو 70,000 قدم پروردگار عالم تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ اگر تم نے ایک مرتبہ خدا کی عبادت کی گئے تو 70,000 مرتبہ خدا عبادت کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولا گئے تو 70 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اگر ایک خرچ کرتے ہو تو 10 عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کرتے ہو تو 10 کا جب 10 کا اجر دیتا ہے۔ اے رب قدیر اگر اس کا بندہ اس کی عبادت کر کے اس سے دعا کرے تو اتنی جلدی بچے کے رونے پر اس کی ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے جتنی جلدی پروردگار عالم اپنے نیک متقی پرہیزگار بندوں کی دعاؤں کو قبول۔ یہ ہے تمہارا میرا رب
تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، لیکن بندہ بھی تو ہوش لائق۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول ہو کہاں سے؟ کھڑے کھڑے کھاتے ہو، کھڑے کھڑے پیتے ہو، اور موقع لگ جائے تو کسی گلیار کے نکر پر کھڑے کھڑے چین کھول کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ دعائیں قبول ہو کہاں سے؟ دعائیں قبول کہاں سے ہوں؟ اتنا لمبا موبائل لے کر کے پڑھیں بسترے پر، پوری رات بسترے پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب اذان فجر ہوتی ہے تو شیطان کا تکیہ اپنے کانوں پر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ کلام تو انہوں نے بھی وہی پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن تو ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، نماز تو ان کی بھی وہی تھی جو ہماری ہے، یا کچھ بدلا ہوا ہے؟ بدلا ہوا ہے، صرف زبان بدلی ہوئی۔ تمہاری زبان پہ دنیا کے کفری کلمات رہتے گئے، ان کی زبان پر اللہ اللہ رہا کرتا تھا، اس لیے رب قدیر دعا کو قبول کرتا۔ عرض کی مولا اس مٹی کے ڈیلے کو قوت گویائی عطا فرما۔ ابھی ہونٹوں کو جنبش ہوئی ہے، زبان حرکت میں آئی ہے، رحمت مولا کو یہ گوارا ہی نہیں، اس کا بندہ اس کو پکارے اور وہ ڈال دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب قدیر نے دعا قبول کی، اس مٹی کے ڈیلے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تم نے کسی مٹی کے ڈیلے کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ سنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھا بھی ہے، بات چیت بھی کی ہے۔ ابھی ہونٹوں کو جنبش ہوئی، زبان حرکت میں آئی، مٹی کا ڈیلا مخاطب ہو جاتا ہے۔ شیخ شادی معلوم کرو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ وہ مٹی کا ڈیلا مخاطب ہوا، عرض کرتا ہے شیخ شادی معلوم کرو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا معاملہ گئے؟ سیدنا شیخ شادی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے روئے زمین کے اوپر بہت سے مٹی کے ڈیلے دیکھے ہیں، لیکن کبھی کسی مٹی کے ڈیلے کو خوشبودار نہیں دیکھا گیا۔ اے مٹی کے ڈیلے ذرا تو یہ تو بتا کون سی قرآن کی سورہ پڑھتا ہے جس کی وجہ سے مہک رکھا گیا؟ تو کون سی قرآن کا رکوع پڑھتا ہے جس کی وجہ سے مہک رکھا گیا؟ تو کون سی قرآن کی آیت کریمہ پڑھتا ہے جس کی وجہ سے مہک رکھا گیا؟ تو کون سا قرآن کا پارہ پڑھتا ہے جس کی وجہ سے مہک رکھا گیا؟ تو اس بستی کے زندہ دل کا یہ اور مسلمانوں سنو، وہ مٹی کا ڈیلا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ مٹی کا ڈیلا کہتا ہے شیخ شادی نہ تو میں قرآن کا کوئی پارہ پڑھتا ہوں، نہ تو میں قرآن کی کوئی آیت کریمہ پڑھتا ہوں، نہ تو میں قرآن کا کوئی رکوع پڑھتا ہوں، نہ تو میں کوئی درود پاک پڑھتا ہوں، نہ تو میں کوئی تسبیح تحلیل کرتا ہوں، نہ تو میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ تو میں مہک رکھا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ میں گلاب کے سائے کے تلے رہا کرتا تھا، ایک گلاب کے پیڑ کے سائے میں رہا کرتا تھا، اور جب رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، رات کی وادی میں جب آسمان سے اوس ٹپکا کرتی تھی، جب آسمان سے شبنم ٹپکا کرتی تھی، تو گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر سما جایا کرتی تھی، اور گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر سے ہو کر کے وہ میرے اندر سما جایا کرتی تھی۔ اے شیخ شادی تم مہک رکھا ہو، یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس گلاب کے پیڑ کے سائے کا کمال ہے، تم مہک رکھا ہو۔ تو سروخن پور کے زندہ دل کا یہ اور مسلمانوں، قرب و جماعت سے آنے والے لوگوں، ایک مٹی کا ڈیلا ارے گلاب کے سائے میں رہ کر کے خوشبودار ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کا امتی، نبی کا چاہنے والا، نبی پر جان دینے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، غوث اعظم کا دیوانہ، زمین نواز کا مستانہ، امام احمد رضا کا دیوانہ، اور اس مجلس کو سجا کر کے، اس مجلس میں بیٹھ کر کے درود پاک پڑھ کر کے جب تک دنیا میں رہے گا اس کی دنیا شاد کر دی جائے گی، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی آخرت، اس کی جنت ہمیشہ کے لیے شاد و آباد۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اگر اجازت ہو تو بٹوائیں بتاؤ، اور سننا چاہتے ہو تھوڑا بہت تو کوئی بات نہیں، سننے کے موڈ میں ہو تو بتاؤ سنائیں، بٹوانے کے موڈ میں تو بٹوا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان گئیے، جب ایک مٹی کا ڈیلا گلاب کے سائے میں رہ کر کے خوشبودار ہو سکتا ہے، مٹی کا ڈیلا، اس کے پاس میں دو پیر نہیں ہیں، دو ہاتھ بھی نہیں ہیں، دو آنکھیں نہیں ہیں، دو کان نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، لیکن اتنا معتبر
اتنا معتبر گلاب کے سائے میں رہا، خوشبودار ہو گیا۔ اب تو سوچ، دو ٹانگیں دی اللہ تعالیٰ نے، دو ہاتھ دیے، ایک زبان دی، دو آنکھیں ہیں، دو کان گئے، کتنا معتبر ہے تو، کتنا معتبر ہوا ہے؟ کسی کا انداز لگا سکتا ہے کوئی نہیں لگا سکتا۔ جب مٹی کا ڈیلا گلاب کے سائے میں رہ کر کے خوشبودار ہو سکتا ہے، ہم نبی کے وفادار ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے جانشین ہیں، ہم کیوں نہیں جنت کے حقدار ہو سکتے؟ ہمارے اعمال ویسے ہیں، بے شک ہمارے اعمال ویسے ہوں، کیسے ہوں؟ وقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بے شک بے شک وقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، اور سحر ہونے کی وہ تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، اور سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، وہ تکبر کرنے والوں سے عزت چھین لیتا بے ہے، شک بے شک سبحان اللہ تکبر کرنے والوں سے عزت چھین لیتا ہے۔ اور ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اب ہم تنخواہ نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ دوا چھوڑ کے تو دیکھ قبرستان پہنچ جائے گا تو، بغیر دوا کے تیری زندگی نہیں۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنخواہ نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور ابھی زندہ کے ماں میری مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، ابھی زندہ کے ماں میری مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، اور مجھ کو گوارے راہی مدینہ پسند ہے، اور لالوں میں گئے پسند مجھے آمنہ کا لال، اور لالوں میں گئے پسند مجھے آمنہ کا لال، اور شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہر مدینہ پسند ہے۔ تو چلتے ہیں اسی طرف جس کی طرف سے میں نے اشارہ کیا، رب کے پیارے محبوب دانے ویوب منزہ نیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا فرمایا؟ کل الطعام، کم کھانا عبادت۔ اور ہم پہنچ جائیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر مل جائے بریانی اور مل جائے لیگ پیس کسی تو کچھ مت پوچھو، پلیٹوں کو پلیٹیں الٹی کر دیتے ہیں ہم تو بھائی صاحب۔ کم کھانا عبادت، والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ لیکن ایک حدیث ایسی نہیں آئی کہ فلاں چوراہے پہ بیٹھنا عبادت ہو، یہ نہیں آیا کہ چائے کی دکان پہ بیٹھنا عبادت ہو، یہ نہیں آیا کہ دوست اور رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ فالتو وقت برباد کرنا۔ مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، مؤذن پکار رہا ہو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ اگر دنیا میں تم کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم ترقی چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم دولت چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، قبر و حشر میں کامیابی چاہتے ہو، پل صراط میں کامیابی چاہتے ہو، تو حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ اے لوگوں، بغیر نماز کو چھوڑ کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کتنی اونچی منزل پا جاؤ، کتنی عزت پا جاؤ، کتنے بلند والا مقام پا جاؤ، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا مقام ہے، نماز ایک ایسا ستون ہے، نماز ایک ایسا رکن ہے، جب تک تم نماز کو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان علی شان ہے، بغیر نماز کا انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تم قرآن کی تلاوت کرو، اگر نماز نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم نماز، اگر تم راتوں کو جاگ جاگ کر کے رب کا نام لے لے کر کے مر جاؤ، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم بے نمازی ہے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے تم پٹک پٹک کر کے سر مر جا، لیکن تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دار کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں جب اس حدیث پر علامہ ڈاکٹر اقبال کی نظر پڑی، اپنا قلم اٹھایا، لکھ دیا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسی مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے، اس مدینے کے تاجدار نے
لگی گا, تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو قبول لگی گا, تم اور کوئی عبادت اور ریاضت کرو قبول لگی گا, تم محفل میلاد کرا لو قبول لگی گا. اگر تو بے نمازی ہے تو تیری عبادت قبول لگی ہے, اگر تو بے نمازی ہے تو تیری تلاوت قبول لگی ہے, اگر تو بے نمازی ہے تو تیرا روزہ قبول لگی گا, اگر تو بے نمازی ہے تو تیرا حج قبول لگی گا, اگر تو بے نمازی ہے تو تیرا زکات قبول لگی گا. دنیا کا کوئی بھی کام اگر قبولیت کی منزل تک تجھے پہنچانا ہے تو پہلے سر جھکا دے اس خدا کے لیے اور دل بچھا دے مصطفیٰ کے لیے. سر جھکے تو خدا کے لیے اور دل جھکے تو مصطفیٰ کے لیے. جب سر جھکے گا خدا کے لیے اور دل جھکے گا مصطفیٰ کے لیے تو یہ امتی جنت میں جائے گا اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی خدمت. سبحان اللہ. سر دے دو خدا کو جس نے یہ سر بنایا, اور دل دے دو اس کو جس کے لیے دل بنایا. دو اور تم کس کو دو؟ کس کو؟ جو گلی میں پھرتی ہو بھینس کے طرح منہ اٹھا کر کے دو ٹانگوں سے ادھر کی ادھر پلازو پہنے ہوئے, ایک پیچھا ادھر ایک پیچھا ادھر. دنیا دار کی محبت میں دل دینے کو تیار ہو, لیکن مدینے کے تاجدار کی محبت میں دل دینے کو تیار نہیں. مدینے والے کی محبت ہی ایسی ہے, کسی نے دیکھا ہی نہیں لیکن پھر بھی لاکھوں عاشق کروڑوں اربوں عاشق ہیں. تم دنیا دار کی عاشق بننا چاہتے ہو, یہی فرق ہے. جو دنیا دار کا عاشق ہوتا ہے مر جاتا ہے سب پٹک پٹک کر کے, سب پٹک پٹک کر کے, لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور جو مدینے کے تاجدار کا عاشق ہوتا ہے, کالی ہونٹوں کو جنبش ہوئی, زبان کو حرکت ہوئی, عرش اعظم پہ بات پہنچ نہیں پائی, اس سے پہلے قبول ہو جاتی ہے. اور میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ, قرآن کا دیکھنا عبادت. یہ نہیں کہا وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُوبَائِلِ, رات رات بھر موبائل کو دیکھو تمہاری عبادت ہو جائے گی. نہیں, وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ, یہ نہیں کہا وَالنَّظْرُ إِلَى الدُّنْيَا, دنیا سے محبت رکھو عبادت ہوگی. نہیں, وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ, قرآن کا دیکھنا عبادت. دنیا کی کوئی کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت ہو؟ ہے کوئی کتاب دیکھی ہے؟ کوئی ہائی اسکول, انٹر, بی اے, بہت پڑھے ہوئے ہوں گے لوگ یہاں پر, لیکن کتابیں کھانات کے لے کے جاتے تھے یہاں پیچھے تھی نا. اسکول کا بستہ یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں پیٹھ پہ لاد کر کے لے کر کے چلو, کیونکہ ہم دنیائی تک ہے, تو آگے جائے گا ہم یہ رہ جائیں گے. لیکن ایک واحد کتاب قرآن ہے جس کو سینے سے لگا کر کے بچہ چاہتا ہے. جب مدرسے کا رخ کرتا ہے تو علی بیتے کا بغدادی قاعدہ بھی اگر ہوتا ہے تو اس کو سینے سے لگا کر کے لے کر کے جاتا ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسکول کا بیگ تو نے ٹانگا تھا اپنی پیٹھ پر گدھے کی طرح, تو یہ تعلیم تیری یہی تک رہ جائے گی. لیکن قرآن کو تو نے لگایا ہے سینے سے, لگایا ہے دنیا میں, اور پہنچائے گا تجھے جنت میں. آگے آگے قرآن ہوگا, پیچھے پیچھے ساتھ پہ قرآن ہوگا. قرآن آگے جائے گا, قرآن کو پڑھنے والا پیچھے جائے گا. قرآن جنت میں جائے گا تو قرآن کو پڑھنے والا جنت میں جائے گا. قرآن نبی کے لواء جھنڈے سے سائے میں ہوگا تو یہ امتی بھی وجی ہوگا. جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں مسلمان ہوگا. تو قرآن جس کے ساتھ ہو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا, اور قرآن جس کے ساتھ نہ ہو تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ, قرآن کا دیکھنا عبادت, قرآن کا چھونا عبادت, قرآن کا چومنا عبادت, قرآن کا پڑھنا عبادت, قرآن کا سننا عبادت. ہر چیز تو عبادت ہی عبادت ہے. اور ہم روز تھوک لگا لگا کے موبائل صاف کر لیتے ہیں, سویرے سویرے روز صاف ہوتا ہے. نیا کرتا پہنے ہو, نئی قمیض پہنے ہو, نئی شرٹ پہنے ہو, گندا کرنے کو تیار ہے موبائل کے چکر میں. لیکن نالائق ہو جرا اتنا بھی سوچ لو کبھی کبھی کہ تمہارے گھر کے اندر سال بھر ہو گیا, 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے, قرآن کو جزدان میں لکھتے ہوئے مکڑی نے جالا اس پر پرو دیا ہے, گردن کو بار زیادہ ہوا گئے. تیرے دماغ میں کبھی بھی ارے یہ بات نہیں آئی ہے روز موبائل کو تو میں اچھے سے صاف کرتا ہوں, لاؤ کبھی اس کتاب کو بھی صاف کر لیا کرو جس کے بارے میں رب نے ارشاد
फरमाया यदिल्लु बिही कथीरा व यादी बिही कथीरा, बेशक ये कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसको पढ़कर कुछ हिदायत पाएंगे और कुछ गुमराह हो जाएंगे। जिसने कुरान को जुज़दान में लपेट कर रख दिया हो, जिसने रोजाना मोबाइल को साफ किया हो, कुरान का ख्याल ना किया हो, तो मुझे बताओ वो हिदायत पा रहा है या गुमराहियत के रास्ते को क्या क्या? बेशक बेशक। खैर और बरकत कहाँ से आए तुम्हारे घर में, कहाँ से आए? अब जा रहे हो मस्जिद के मौलाना के पास, मौलाना साहब बहुत कमाता हूँ यार, कमाई में बरकत नहीं है, बहुत पैसा आता है यार, रुकता नहीं है। रुके कहाँ से रुके? बताओ। मस्जिद के मौलाना साहब ताबीज बनवा के लेके आ रहा है, मौलाना साहब कोई ताबीज बना दो यार ताकि पैसा रुके। बहुत पैसा कमाता हूँ, रुकता नहीं है। मर जाएंगे पूरी दुनिया की मस्जिदों की मौलाना ताबीज बनाते बनाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं। एक जुमला ये भी है, तू बेनमाजी है तो पूरा कुरान ताबीज बना के गले में डाल ले, कुछ होने वाला नहीं है। और जो बरकत का, रहमत का, अजमत का, रिफत का, हिदायत का जो रास्ता रब ने तुझे अता फरमाया, उसको जुज़दान में सिल करके तूने घर की ताक में रख दिया। कभी भी कुरान को तूने खोल के नहीं देखा। अगर तू अनपढ़ भी है तो रब ने इरशाद फरमाया है, रब के महबूब का फरमान है, और नज़र इलल मुसहफ, कुरान का देखना इबादत है, कुरान का छूना इबादत है, कुरान का छूना इबादत है, कुरान का पढ़ना इबादत है, कुरान का देखना सुनना इबादत है। तो जिस कुरान को तूने नहीं पढ़ा है, बचपने में तू कुरान की तालीम से महरूम रहा या कोई मजबूरी रखी जिसकी वजह से तू महरूम रहा, तो तू पढ़ने से महरूम है। तू पढ़ नहीं सकता है, मत पढ़। कुरान को छू तो सकता है, सवेरे सवेरे उठ, अगर तू नापाक है तो गुस्ल करके नहा ले, नहा करके वज़ू कर, उठा कुरान को और कुरान की अच्छे तरीके से मरम्मत कर, कुरान की सफाई कर अच्छे तरीके से, तुझे छूने का सवाब मिल जाएगा। कुरान के औराकों को खोल करके देख, कुरान को देखने का सवाब मिल जाएगा। कुरान को चूम ले तो तुझे चूमने का सवाब मिल जाएगा। कुरान को छाती से लगा ले तो तुझे कुरान को छाती से लगाने का सवाब मिल जाएगा। इतना सवाब किताब है और सवाब में लगा दे ढेर हो, सवाब में लगा दे अनेक। तो तुम मोबाइल को साथ मत कर, अगर मोबाइल तेरा जा रहा है एक तरफ छोड़ दे उसको, सुबह सवेरे उठ, कुरान की तिलावत मत कर, कुरान को छू ले, उसको चूम ले, उसको सीने से लगा ले, उसके बाद देख तेरे घर के अंदर ऐसी घर बरकत होगी जहाँ तेरा कभी जिंदगी में गुमान। कुरान को छू करके, चूम करके तो देख, जरूरी नहीं है कि कुरान का पढ़ना या हाफिज हो या मौलवी साहब हो तभी कुरान फायदा करता है, नहीं। कुरान हर एतबार से फायदा करता है, हर एतबार से। भूख तो नहीं लग रही है? हर एतबार से फायदा करता है कुरान, वो किताब है। वह नज़र इलल मुसहफ, कुरान का देखना इबादत। और क्या इरशाद फरमाया? तीन बातें हो गई। कुल्लु ताम, कम खाना इबादत, वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नमाज पढ़ना अलग है, कुरान पढ़ना अलग है, दुरूद शरीफ पढ़ना अलग, खाली मस्जिद में बैठना। हम नहीं जाना चाहते, मर जाए मस्जिद का मौलाना हमारे पीछे, हम नहीं जाएंगे मस्जिद में, दुश्मनी हो गई है बिल्कुल। हम चाय की दुकान पे जाकर के 50 रुपए की चाय पीने को तैयार है, ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है या नहीं? फजूल खर्ची नहीं तो क्या है? तो क्या हुआ? कुल्लु ताम, कम खाना इबादत, वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान का देखना इबादत। तीन बातें हुई। वन नज़रु इलल काबा, ये चौथी बात है। पांचवी बात और है, तुम कहोगे तो 5 बातें पूरी कर दूंगा, नहीं कहोगे तो यही समेट दूं, इख्तिताम कर दूंगा। सब बोलो तब करूं मैं पूरी, सब खुशी खुशी बोलो, लबों को मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के तब पूरी की जाए। बोलो सुभान अल्लाह, मचा कुछ तो कहते हूँ यार, मत बोलो, अंदर ही अंदर समझ, अंदर ही अंदर कस मसा के बैठे, क्या करूं, मजबूरी है, सुनना तो है। चलिए कुछ रोज रोज ऐसी मजलिस आती है। हमारे हर दिल अजीज रफीक मोहतरम हमारे जनाब दाऊद भाई की मेहरबानी है, बड़े भाई से ज़्यादा प्यार देते हैं इस फकीर को, इस फकीर को।
اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں، پتا کیا خاک بتائیں گے، نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیتے وہی سمجھا مقام، اتنی سی اوقات ہو۔ تو کیا تھا؟ وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ، قرآن کا دیکھنا عبادت، وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، یہ تو تم سمجھی گئے ہو گے، کعبے کو دیکھنا ہے، کعبے کو دیکھنا ہے، دیکھنا بول دو یار، مچل کے بولو، کعبے کو دیکھنا، دیکھنا عبادت، کیا ہے؟ عبادت ہے، آگے کیوں بول رہے ہو یار تم اتنا؟ کعبے کو دیکھنا عبادت، عبادت، اور بغیر کعبے کے میں تمہارے گھر میں تمہاری عبادت کرا دوں تب کیا کہو گے؟ سب کے دل میں تمنا ہے نا کعبے کی؟ کس کس کے دل میں تمنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ سبھی دیکھنا چاہتے ہیں سب۔ میں تو سمجھ رہا تھا خالی میں ہی دیکھنے والا ہوں، میں ہی تصور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے، مجھے کیا معلوم کہ مجھ سے بڑے عاشق ہیں۔ تو کیا کہا؟ وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے نبی کا، تمہارے نبی کا نہیں ہے نا؟ تو کیوں خاموش ہو؟ بول دے یار، سبحان اللہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، یہ کس کا فرمان؟ میرے نبی کا۔ ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ پروردگار عالم، اور شاید اشعار بھی لکھا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات میں مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ اشعار بھی لکھا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم دعاؤں میں کرتے ہیں مولا تو اپنے خانہ کعبہ کی زیارت کرا دے۔ لیکن محترم حضرات، اگر کسی کے پاس میں اتنی دولت نگی ہے، اتنی وسعت نگی ہے، اتنا مال و زر نگی ہے، تو بتاؤ کیسے کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا؟ ہم رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو نے ہمیں اتنا غریب بنایا ہے، تیرے محبوب کی امت میں ہم پیدا ہوئے، بہت مفلس خلاص ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لازار ہیں، بہت مجبور ہیں، معذور ہیں مولا، اتنی دولت نہیں ہے ہمارے پاس میں کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں یا تیرے محبوب کے روضے کی زیارت کر سکیں۔ مولا تو بتا ہمارے لیے کیا راستہ تو نے اختیار کیا ہے، بتا ہمارے لیے کون سا راستہ ہے مولا جس کے پاس میں دولت ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا ہے۔ تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ مولا ہم کیسے جائیں، کیسے خانہ کعبہ کی زیارت کریں، کیسے کر کے ہم روزے حضور کے سب سے گنبد کا دیدار کریں؟ مولا ہمارے لیے بھی تو کوئی راستہ ہوگا۔ جو رب نے تمہارے گھر کے اندر پیدا کیا ہے، تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے، تمہاری ماں کو پیدا کیا ہے، رب نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیونکہ حافظ ایوب صاحب نے ابھی جو قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، نرمی سے پیش آیا کرو، نرمی کا برتاؤ کیا کرو، ماں باپ کو ناراض مت کیا کرو، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھا کرو۔ اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ایک بات ہے، ماں باپ ایسی شخصیت ہے، اگر پوری دنیا تمہیں چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، وہ لوگوں تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جس ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھتی ہو اس ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ جس بات کو رب کے محبوب نے بتایا ہے، جس بات کو رب نے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، وہ لوگوں تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو تمہاری جنت خراب ہو جائے گی، اگر باپ ناراض ہے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر ماں کی شان زیادہ ہے تو باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ پوری دنیا کو چھوڑ دینا۔ او لوگوں، او نوجوانوں سنو، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو ستانے والوں، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کا خرچہ بند کرنے والوں، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، بات بات میں ماں باپ کا دل دکھانے والوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، او لوگوں اپنے ماں باپ کو تم بلند کر کے اف تک نہ کہو۔ ارے جس ماں باپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، آج اس ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، اس ماں باپ کا خرچہ بند کیا جاتا ہے، اس ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں اپنی بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو گھر سے بے دخل کر دیتے گا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ماں باپ کو دنیا میں راضی کر لیا تو رب اس کے رسول تم سے راضی ہے۔ اگر ماں باپ تمہارے تم سے ناراض ہے تو
याद रखो रब और उसके रसूल भी नाराज है। एक नहीं दो नहीं 1 लाख बीवियों के तुम लात मार के हटा देना, लेकिन माँ बाप को हमेशा अपने सीने से चिपटा करके रखना। जब माँ बाप के तुम फर्माबरदार हो जाओगे तो याद रखो दुनिया में बैठे बैठे ही तुम जन्नत के हकदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान क्या इरशाद फरमाया, वन नज़र इलल काबा, काबे को देखना इबादत। अगर काबे को देखने की दौलत नहीं रखते हो तो रब के महबूब का फरमान सुनो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दिन में अगर एक मर्तबा तुमने मोहब्बत की नजर से माँ बाप के चेहरे को देखा तो रब कदीर हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम लाख रुपए लगा के खाने काबे की जियारत करो और सब्ज़ गुंबद का दीदार करो, लेकिन एक भी हदीस ऐसी नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि खाने काबा की जियारत करने से, सब्ज़ गुंबद को देखने से ये तो है कि हज का सवाब मिलता है, लेकिन हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये पता नहीं कि हमारा हज कबूल हुआ भी है या नहीं भी हुआ। बेशक, घर बैठे बैठे सहाबा से एक सहाबी रसूल खड़े जाते हैं, या रसूल अल्लाह अगर 2 बार देखा तो मेरे नबी फरमाया 2 बार देखा तो दो हज मकबूल का सवाब। अब जरा मुलाहिजा फरमा, फिर पूछा या रसूल अल्लाह अगर 3 बार देखा तो कहा 3 बार देखा तो 3 हज मकबूल का सवाब। तो अगर दिन में 100 बार या 1000 बार माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखा तो 100 बार देखने का 100 हज मकबूल पूरा करने का तुम्हें दुनिया में सवाब। बेशक, सुभान अल्लाह। तफसील की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। 4 बातें हो गई, तुम्हारी इजाजत तो 1 बात रह गई। 4 झेल सकते हो, 1 नहीं है। अरे यार जब तुमने 4 झेलनी बैठी बैठे तो 1 तो छोटी सी है ना। बुरा मत मानो, तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। और शिकवे गिले अपनों से किए जाते हैं, गैरों से तो कतले जाते हैं। कर सकते हैं नहीं। बेटा बाप से ही कुछ कह सकता है ना कि पड़ोसी के लड़के से कहेगा तू फिल्म देखने क्यों गया था, कहेगा तो गाली सुनाई। तुम मेरे अपने हो, मैं किसी गैर की और जाकर मैं लगा के तकरीर करके दिखा दूं, नहीं कर सकता ना। तो कुल्लुन मुमिन खुबा, तमाम मुमिनीन आपस में भाई भाई हैं। तुम्हारे बाप अरब से आए थे, क्या मैं भी आदम का बेटा हूँ, तुम भी आदम के बेटे हो। मेरी भी अब्बा माँ है, तुम्हारी भी अब्बा माँ है। अब वो अलग चीज है, तुम दर्जी हो, मैं जुदा हूँ, ये अंसारी हैं, ये फलाने, ये ढिमाके हैं, वो कौम दुनिया में आके मानी है ना। है तो सब एक ही बाप दादा की औलाद है या नहीं? जी जी, बेशक सही बात है ना जी। चल के बोलते यार, सुभान अल्लाह। लास्ट बात, वन नज़र इलल आलिम, वन नज़र इलल आलिम, आलिम के चेहरे को देखने की बात है। बेशक, हम तो गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, हमारी क्या औकात, कुछ नहीं। कि फिर भी जैसे हैं तेरे महबूब की उम्मत में। वन नज़र इलल आलिम, आलिम के चेहरे को देखना इबादत। जिस आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत हो, लेकिन आलिम बामल ऐसा हो, ऐसा ना हो बैठा मुसल्ले पे सिटियाबाजी करता हो, उस आलिम के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। उस आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। तो आलिम अगर मुसल्ले पे बैठा हो तो नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, हर बात में हदीस के साथ पूरी दलील से दे करके जाऊंगा। कोई माइकल अगर रद्द करने वाला हो तो रद्द करके दिखाए। वन नज़र इलल आलिम, आलिम के चेहरे को देखना इबादत। आओ उठाओ कुरान का, ये तो हदीस शरीफ थी, आओ उठाओ कुरान का पारा। यौमा नदू कुल्ला उनास बिइमाम, हर जमात को हम उसके इमाम के साथ मैदान महशर में ला करके खड़ा कर देंगे। अगर आज दुनिया में तुमने आलिम को हकारत की नजर से देखा गया, अगर आज दुनिया में तुमने आलिम को गिरी हुई नजर से देखा गया, अगर आज दुनिया में तुमने आलिमों को अपनी बच्चियों का भी इनकार किया गया, आज देखने में ये आता है जवान जवान तुम्हारे घरों की बच्चियां ये कह देती है नहीं नहीं मुझे दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, मुझे इसकी दाढ़ी से नफरत है, मुझे इसकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। ओ मेरी माँ और बहन से ज्यादा तुम क्या बन सकती हो? या तो बैंगलोर की कुटिया तस्लीमा नसरीन बन सकती हो, हदीस का मफहूम ठुकरा करके, या ज्यादा से ज्यादा अगर तुम बनना चाहोगी तो हैदराबाद की सानिया मिर्जा बन सकती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती। अगर ये दाढ़ी वाला दुनिया के पर्दे बनाया होता तो तुझे जिंदगी जीने का सऊर ना मिला होता। ये दाढ़ी वाला अगर दुनिया के पर्दे बनाया होता तो तेरी इज्जत सलामत नहीं होती। अगर ये दाढ़ी वाला दुनिया के पर्दे बनाया होता तो आज कोई भी तुझे इज्जत की निगाह बनी नहीं देखता।
اگر یہ داڑھی والا دنیا کے پردے پہ نہ آیا ہوتا تو آج بچی زندہ دفن کر دی جا رہی ہوتی. اگر یہ داڑھی والا دنیا کے پردے پہ نہیں آیا ہوتا تو اس دنیا میں بیوہ کو جینے کا حق نہ ملا ہوتا. اگر یتیم کو جینے کا حق ملا تو داڑھی والے کے صدقے میں. اگر یتیموں کا مال کھانے کا حق ملا تو داڑھی والے کے صدقے میں. اگر بیواؤں کو اپنی صحیح زندگی جینے کا اگر سبق ملا گیا تو داڑھی والے کے صدقے میں ملا گیا. یہ آمنہ کا لال اگر آج سے 1450 برس پہلے مکہ المکرمہ کی اگر بادیوں نے دائی حلیمہ کی گود میں حضرت آمنہ کے سکم مبارک سے اگر پیدا نہ ہوا ہوتا تو دنیا میں کسی بھی عورت کو زندگی جینے کا موقع. بے شک. آج ہمارے گھر کی بچی ہیں, ہمارے گھر کی بچی ہیں کہتی مجھے نہیں داڑھی والا پسند نہیں ہے. اور پڑھاؤ انگریزی, داڑھی والا تجھے پسند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پسند داڑھی والا؟ کون سی نفرت ہے؟ کیونکہ صحیح معنوں میں داڑھی والا یا عاشق رسول ہوتا ہے. بے شک. صحیح معنوں میں میرے نبی کا فرمان ہے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں میں اس کو مرد نہیں مانتا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. لاسٹ بات یہی رہ گئی, اپنے معاشرے کو سدھارو, اپنے بچیوں کی تعلیم اور تربیت اچھی کرو. یہ داڑھی والا اگر نہ آیا ہوتا تو بیواؤں کو زندگی جینے کا سلیقہ نہ ملا ہوتا. سن لو, تمہارا وقار کیا تھا, تمہیں ایک غلطی کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا, تمہاری عزت و آبرو سے کھیلا جاتا تھا ہر جگہ. اور آج بھی دیکھ لو کیا دیا ممبئی کی فلمی دنیا نے, کیا دیا, پردے پر ننگا کر کے کھڑا کر دیا عورت کو. کیا وقار دیا؟ کوئی وقار ہے عورت کا؟ کوئی وقار نہیں. ننگا کر کے کھڑا کر دیا. جانور گلی کا 4 ٹانگوں والا جانور بھی تم سے زیادہ حیا کرتا ہے. اور آج ہم ان مناظر کو آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. نروا کا ہے, ساری کا ہے, پون سنگھ کا ہے, کوئی کسی کا فین, کوئی کسی کا فین. ارے قسم خدا کی اگر تم مدینے والے کا فین بن گیا تو دنیا بھی شاد اور آخرت بھی آباد کر دی جائے گی. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. وقت ہوتا تو باتیں کی جاتی بہت زیادہ آپ سے. اس عورت کو میرے نبی نے 4 بھاگ میں بانٹا. یہی عورت اگر کسی کی بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت, اور یہی عورت اگر کسی کی بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے جنت, اور یہی عورت اگر کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے جنت. یہی عورت اگر ماں ہے تو الجنت اقدم امہات, تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت. پوری دنیا. لاسٹ بات یہ 2 منٹ کی بات ہے کہ اگر تو گزر جاؤں گا تم ہمت کرنا مولانا بہت لمبی کرتے ہوئے چلے جا رہا, ہو جائے گی لمبی تو کیا بات ہے یار, رات اپنی ہے کسی اور کی پوری نہیں ہے. اس عورت کی عزت کو اللہ کے رسول نے کتنا بلند کیا. 4 بھاگوں میں بانٹا نا, 4 بھاگوں میں. اگر تم اپنی بھائی بہن کے سچے بھائی ہو تو بہن کے ہاتھ میں موبائل مت دینا. اگر اپنی بیٹی کے سچے باپ ہو تو بیٹی کے ہاتھ میں موبائل مت دینا. اگر تم اپنی بیوی کے لائق شوہر ہو تو اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل مت دینا. یہ موبائل یہودی نصرانی قادیانیوں نے تمہارے گھروں کی بیٹیوں کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے لیے تمہارے گھر میں لا کر کے دے دیا ہے. اگر درد مند بھائی ہے تو 1 لاکھ کا تو 9 لاکھ کا ہار لا کے اپنی بہن کو پہنا دے, لیکن موبائل اسے ہاتھ میں مت دے. کون سا کاروبار چل رہا ہے, کون سی اس کی فیکٹری چل رہی ہے, کون سا ٹرک چل رہا ہے اس کا, یا کون سا ایسا تمہارا الگ سے رشتہ دار ہے جو اس سے بات کرے گا؟ بنائی بتاؤ مجھے. عزت دار سب بنتے ہیں, سب بنتے ہیں, مدبر سب بنتے ہیں, عقل مند سب بنتے ہیں, سب کہتے ہیں ہم بہت بڑے چودھری ہیں. گھر کی بچیوں کے ہاتھ میں یہی ہے, ہم نے موبائل دی. کیا آتا ہے؟ میں بھی موبائل چلاتا ہوں. کیا آتا ہے؟ نیٹ چالو, خرافات آگی. پہلے بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میرے نبی نے 4 بھاگوں مارے. اس عورت کو پوری دنیا لاکھوں روپے خرچ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتی ہے, مدینہ المنورہ کی زیارت کرنے جاتی ہے. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں, ایک ذات ایسی بھیسی ہوئی زمین کفر. میری ماں بہنوں سنو غور سے, توجہ سے سنو. تمہاری خسر اگر کم ہو گئی ہو تو سنو, تمہارا مقام کیا گیا, تمہارا وقار کیا ہے. تمہارے وقار کو اللہ کے رسول نے کعبے کی عزت سے زیادہ بلند والا کر دیا ہے. پوری دنیا کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے, لیکن ایک عورت ایسی ہے جس کے لیے خانہ کعبہ خود چل کر کے آتا ہے. وہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چل رہی ہے. اگر تمہیں فخر کرنا ہے تو فلمی دنیا کی بھیڑ پر مت کر. اگر تجھے فخر کرنا ہے تو کیٹرینا کا کردار مت لے. اگر تجھے فخر کرنا ہے تو اسی دنیا دار کی عورت کا کردار مت لے. اگر تجھے کردار لینا ہے تو کربلا
کربلا کی سکینہ کا لے لے, کربلا کی زینب کا لے لے, ام کلثوم کا لے لے, بی بی شہربانو کا لے لے, سیدہ زینب کا لے لے, فاطمہ الزہرا کا کردار لے لے, اور لے کردار ہی اگر تجھے لینا ہے تو عائشہ کا کردار لے لے, خدیجہ الکبریٰ کا لے لے, ام سلمہ کا لے لے, ام ایمن کا کردار لے کر کے چل, تو یہ کردار لے کر کے چل. اگر تجھے کردار ہی لینا ہے تو ایک عورت ایسی ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت کو چلی ہے, لیکن جب وہ چلی ہے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری ولیہ ہے, میری بندی ہے, عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے, تلاوت کرنے والی ہے, عبادت کرنے والی ہے, یہ پردے کا خیال کرنے والی ہے, فاطمہ کی کنیج ہے, فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے, سیدہ زینب کے نقش قدم پر چلنے والی ہے, سکینہ کا آنچل لے کر کے چل رہی ہے, ام ارباب کی وفاداری لے کر کے چل رہی ہے, دائی حلیمہ کا کردار لے کر کے چل رہی ہے. جب چلی ہے تو اس شام سے چلی ہے, ارے وہ تو چلی ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے, لیکن خانہ کعبہ خود اپنے مقام پہ ہل کر کے چل رہا ہے اس کے طرف کو. نام نہیں سننا چاہو گے, اسی کا نامی نامی اس میں گرامی, وہ رابعہ نام ہے, وہ بصرے کی رہنے والی ہے, اس کا نام رابعہ بصریہ ہے. پوری دنیا خانہ کعبہ کی زیارت کرتی ہے, لیکن خود خانہ کعبہ حضرت رابعہ بصریہ کے قدموں میں آ کر کے ارے جھک جاتا ہے, اور رابعہ بصریہ کو اسلام میں بھی نیاز ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, جس کے لیے خانہ کعبہ جھک گیا, ہو گیا بس. جس کے لیے خانہ کعبہ جھک گیا, اور تمہارے لیے تو گلی کا کتا بھی نہ جھکے. اپنے وقار کو پہچانو, تم ہو کیا تو اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. ننگے سر نہار ہوں, جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے گھوم لیے پھر لیے, اور تم سے اس لیے بول دیا برا مت مانا, تم سب میری ماں اور بہنیں پر اسلامی رشتے سے, اگر ہم تمہاری اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس لیے رب سے دعا ہے کہ میری ناقص گفتگو کرنے میں قصداً صحیحاً لفظاً معناً جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین نے جو بھی سنا ہے, سامعین کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ادرس و کم خاک کی پوشاک پہ نہ جانا ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں کے کوئی دم کا چہچہا, یہ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی انشاءاللہ تو پھر کسی وقت انہی ذکر و اذکار کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش اور کرسی حضرت تسلیم احمد کے لیے, اور کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد.